بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم معلم الانشاء کی کتاب شروع کر رہے ہیں۔ تو آج پڑھیں گے الدرس الاول، پہلا سبق مفرد کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے مفرد کے بارے میں۔ یہاں پر حاشیہ میں لکھا ہے، دیکھیے، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ چند مفرد الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اگر ان الفاظ کو ہم ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو ہر لفظ مفرد کہلائے گا۔ جیسے رکیب خالد علی الحصان، یعنی خالد سوار ہوا گھوڑے پر۔ یہ ایک جملہ ہے جو 4 لفظوں سے مرکب ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو یا ہر ایک کو الگ الگ کر دیں تو الگ کیا ہوا لفظ مفرد کہلائے گا اور مجموعہ کو مرکب کہیں گے۔ یعنی مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برا جملہ بنتا ہے وہ ہر جملے کے ہر ایک حرف کو، ہر فعل فاعل مفعول اور جو کچھ حرف ہے، جار مجرور، یہ سب چیزوں کو اگر ہم الگ الگ کریں گے تو وہ مفرد بنے گا، اور اگر سب کو ملا دیں گے تو جملہ ہوگا اور وہ مرکب ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں مفرد کے بعد کہہ رہے ہیں کلمہ اور اس کی قسمیں۔ جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، نحو کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ مصنف نے آپ کو بتایا کہ کلمہ اور اس کی قسمیں، جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، کہہ رہے ہیں کہ جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، نحو کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو ہوگا فعل، اسم، حرف، یا اسم فعل حرف۔ یہ 3 سے باہر جو ہے نہیں ہوگا کوئی بھی۔ کلمے کے صرف 3 ہی بنیں گے، یہ حصر ہے، 3 کے علاوہ 14 کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب اسم کی تعریف کریں گے کہ اسم اس کلموں کو کہتے ہیں جس سے کسی آدمی یا جانور یا جگہ یا چیز یا کسی کا نام سمجھ میں آئے اور اس کے اندر ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے خالد، القرآن، الفرز، لکھنؤ، الشجر، الابرق، القراد، الجرجرہ وغیرہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اسم کی تعریف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اسم اس کلموں کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی آدمی یا جانور یا کہ ہر جگہ یا چیز کسی نام کا سمجھ میں آئے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے یہاں پہ مثال دی کہ خالد ایک لڑکے کا نام ہو سکتا ہے، آدمی کا نام ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم خالد کہیں گے تو اس کا معنی تو ہم کو سمجھ میں آئے گا، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ اسی طرح القرآن کے اندر جو ہے، ہم کو قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارا فوراً اس پہ ذہن چلا جائے گا اور یہ اللہ کی کتاب کا نام ہے۔ تو اس سے بھی ہم کو سمجھ میں تو آئی بات، اس میں جو ہے ناؤن ہم کو پتہ تو چل گیا، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا جو اسم کے لیے شرط ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں الفرس، یعنی گھوڑے کو کہتے ہیں۔ لکھنؤ جو ہے ایک شہر کا نام ہے انڈیا کے۔ اور الشجر، یہ درخت کو کہتے ہیں۔ الابرق، یہ لوٹے کو کہتے ہیں۔ اور القرات، پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اور الجر، دوڑنے کو کہتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں فعل کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کلموں کو کہتے ہیں، فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کام ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوا یا ہوگا۔ جیسے قرأ، اس نے پڑھا، یقرأ، وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا۔ قرأ میں زمانہ ماضی اور یقرأ میں زمانہ حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں۔ اسم کی تعریف کے بعد میں آپ کو فعل کی تعریف بتائی گئی کہ فعل وہ ہے کہ جس کا معنی تو خود سمجھ میں آئے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو بتایا قرأ یقرأ، اس نے پڑھا، وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ تو دیکھیے قرأ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے قرأ اس کا معنی ہوتا ہے اس نے پڑھا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے صیغے سے کہ پڑھنے کا کام پہلے ہو چکا ہے اور معنی بھی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو فعل کی تعریف یہ ہے کہ جس کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اور وہ اپنا معنی خود بتاتا ہے فعل۔
اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے قرأ میں فعل ماضی کا جو ہے زمانہ پایا جا رہا ہے، اور یقرأ کے اندر حال اور مستقبل دونوں کا زمانہ پایا جا رہا ہے، جیسے وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی کے بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کے معنی پورے طور پر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من سے، الی تک، فی میں۔ تو اسم فعل کی ڈیفینیشن تعریف کرنے کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں حرف کے بارے میں، جیسا ہم نے اسم اور فعل کے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنا معنی خود بتائے گا، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہوگا، اور اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا، لیکن فعل کے اندر وہ زمانہ پایا جائے گا۔ اب حرف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی بتانے میں محتاج ہے، وہ دوسرے کلمے کا محتاج ہے، وہ کبھی بھی اکیلا نہیں آئے گا، کسی نہ کسی کے ساتھ میں آئے گا، اور جب تک کسی کے ساتھ نہ آئے اس کا معنی ہی پورا نہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ من، عربی میں من کہتے ہیں یعنی سے، اگر من المدینہ کہیں ہم تو ہوگا مدینے سے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک اسم آنے کے بعد اس کا معنی جو ہے کھل رہا ہے، واضح ہو رہا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں الا، الا کے معنی تک، اگر ہم کہیں الا مکہ، مکہ تک، اگر صرف الا کہے، اگر صرف من کہیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر ہم اسے اردو میں بھی سمجھنا چاہے، اگر ہم دن بھر کہیں سے تک تک تک، تو اس کا کچھ بھی معنی جو ہے نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے فی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں نوٹ، الف لام تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، اضافت اور جر زیر اسم کی علامت ہیں۔ کہہ رہے ہیں الف لام تنوین اور اضافت اور جر اسم کی علامت ہیں۔ اسم کی علامت یہاں پہ آپ کو بتائی گئی کہ کتنے ہیں، الف لام تنوین اضافت جر، یہاں پہ آپ کو 4 جو ہے بتائیے، اور بھی جو ہے دوسرے بہت سے اسم کی علامتیں ہیں، آپ اس کو نحو کی کوئی بھی ہدایہ وغیرہ، ہدایہ، کافیہ، شرح ملا جامی، اس میں جو ہے آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ تو الف لام تنوین اضافت اور جر یہ اسم کی علامت ہے۔ فعل پر الف لام جر اور تنوین نہیں آتی، فعل پر الف لام جر اور تنوین نہیں آتی، اور نہ فعل مضافی ہوتا ہے۔ فعل میں زمانہ کا پایا جانا ضروری ہے، حرف کی علامت اس کی تعریف سے ظاہر ہے۔ تو خیر اس کی جو ہے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آگے جو ہے اس کو پریکٹس کر لیں گے تمرین میں۔ اب یہاں پہ تمرین نمبر 1، یہاں کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل یعنی جو نیچے دیے گئے جملوں میں اسم، فعل اور حرف کی تمیز کرو، یعنی ہمیں یہ پہچاننا ہے اور سب کو جو ہے الگ الگ کرنا ہے۔ نمبر 1 پر ہے الطیر یطیر فی الہواء، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ پرندہ اڑتا ہے ہوا میں۔ تو الطیر جو ہے یہ اسم ہے، دیکھیے اس کے یہاں پہ اوپر آپ کو بتایا گیا کہ الف لام جو ہے اسم کی علامت ہے، تو الطیر کے اندر الف لام آ رہا ہے۔ یطیر، دیکھو یطیر یہ فعل ہے، اڑتا ہے، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ فی یہ حرف ہے، وہ بھی حرف جر ہے۔ الہوا یہ اسم ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں السمک یعیش فی الماء، مچھلی پانی میں زندگی گزارتی ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو السمک کہتے ہیں مچھلی کو، اور یہ جو ہے اسم ہے، اور یعیشو زندگی گزارتی ہے یہ فعل ہے، فی یہ حرف ہے، اور ما یہ اسم ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں العصفور یتغرد علی الشجر، اور عصفور چڑیا کو کہتے ہیں، اور یتغرد یہ چہے چہانے کو کہتے ہیں، تغرد یتغرد چہے چہانا۔ تو چڑیا یہ اسم، یتغرد یہ فعل، علی الشجر علی حرف، الشجر اسم، ترجمہ ہوگا چڑیا چہچہاتی ہے درخت پر۔ تیسرے نمبر پہ ہے ان السفینۃ تجری علی الماء، ان یہ حرف ہے، حرف جر ہے، یہ حرف ہے،
السفینہ یہ اسم ہے، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، تجری دوڑتی ہے یہ فعل ہے، علی حرف ہے، الماء پانی، ترجمہ ہوتا ہے بے شک سفینہ کشتی چلتی ہے پانی پر، دوڑتی ہے پانی پر۔ ینزل المطر من السماء، ینزل یہ فعل ہے یعنی نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، اترتی ہے، المطر فعل ہے یعنی بارش، ترجمہ آتا ہے بارش اترتی ہے، من السماء آسمان سے، من یہ حرف ہے، السماء یہ اسم ہے۔ 6 نمبر پہ ہے سافر علی الی دہلی، سافر یہ فعل ہے سفر کیا، علی علی نے یہ اسم ہے، الی یہ حرف ہے، دہلی یہ بھی اسم ہے، تو ترجمہ ہوگا علی نے سفر کیا دہلی کی طرف۔ پھر ہے 7 نمبر پر توضأت بالماء البارد، توضأت میں نے وضو کیا یہ فعل ہے، بالماء البارد با حرف جر ہے، یہ فعل حرف ہے، ماء البارد یہ موصوف صفت ہے یعنی دونوں بھی اسم ہے، تو ترجمہ ہوگا میں نے وضو کیا ٹھنڈے پانی سے۔ ست الطیور بالبندوقیہ، 8 نمبر پہ ہے ست الطیور بالبندوقیہ، ست فعل، الطیور اسم، بعد حرف، بندوقیہ اسم، اس کا ترجمہ ہوگا میں نے شکار کیا، الطیور پرندوں کا، بالبندوقیہ بندوق سے۔ پھر کہہ رہے ہیں حفیظت تلمیذ درس، حفیظت تلمیذ الدرس، حفیظہ فعل معنی ہوتا ہے یاد کیا، التلمیذ اسم، الدرس اسم، تلمیذ کے معنی ہوتے ہیں شاگرد کے، درس کے معنی ہوتے ہیں سبق کے، تو ترجمہ ہوگا تلمیذ نے سبق یاد کیا یعنی شاگرد نے سبق یاد کیا۔ 10 نمبر پہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان حرف، اللہ یہ نام ہے اسم ہے، علی حرف ہے، کل شیء کلو اسم ہے، شیء بھی اسم ہے، خبیر بھی اسم ہے، تو ترجمہ ہوا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا، اگر آپ کو کچھ نہ سمجھے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔